پاکستان کا دفاع مزید مضبوط، آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا فتح 2 میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ فتح 2 میزائل جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل سسٹم سے لیس ہے۔ ISPR کے مطابق تربیتی تجربے کا مقصد جوانوں کی تربیت، مختلف تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا۔ میزائل کے مختلف سب سسٹمز کی کارکردگی اور درستگی کا کامیاب جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق اعلیٰ عسکری قیادت نے فتح سیریز میزائل کے کامیاب تجربے کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور سروسز چیفز نے بھی کامیاب تربیتی فائر پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے سینئر حکام اور ممتاز یورپی کمپنیوں کے کاروباری نمائندوں کے وفد کی ملاقات۔ یورپی کمیشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹرنیشنل پارٹنرشپس کے ڈائریکٹر پیٹر سٹبس نے وفد کی قیادت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا تجارتی شراکت دار اور برآمدات کی بڑی منڈی ہے، اس کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفد نے خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ کردار کو بھی سراہا۔ ادھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکسن کا ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں میں مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کو خطے میں امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں اور روابط سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان روابط اور پاکستان کی تعمیری سفارتی کاوشوں کو سراہا اور ثالثی کی کوششوں کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزرائے اعظم نے دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سرمایہ کاروباری کے فروغ کے حوالے سے اجلاس، متعلقہ حکام کی وزیر اعظم کو حکومتی اقدامات پر بریفنگ۔ بتایا رواں مالی سال جولائی سے مارچ تک ملکی برآمدات میں خصوصی اقتصادی زونز کا حصہ 3.7% رہا۔ مالی سال 2028 تک ملکی برآمدات میں خصوصی اکنامک زونز کا حصہ 8% تک لے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ صوبوں کی مشاورت سے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس ریڈی ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ریگولیٹری تعمیل پر عمل درآمد کو مزید آسان اور کم خرچ بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت اور سرمایہ کاروں کے درمیان رابطوں کو مضبوط کیا جائے، لائسنسنگ اور دیگر سروسز تک رسائی کے سارے نظام کی ڈیجیٹائزیشن کی رفتار تیز کی جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام شزا فاطمہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فیدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ کا تبادلہ کر دیا گیا، جسٹس بابر ستار کا تبادلہ پشاور ہائی کورٹ کر دیا گیا، جسٹس سمن رفعت امتیاز کا تبادلہ سندھ ہائی کورٹ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت سے کیے گئے۔ کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس۔ اس دوران وزیر دفاع خواجہ حاصف کی چین، ایران، قازقستان اور تاجکستان کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں۔ اس دوران دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسلام آباد میں یورپی یونین کے وفد کے سربراہان سے خطاب، کہا ملکی معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے، معاشی شعبے میں اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل پیرا ہے، GDP 4% تک رہنے کی امید ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ خزانہ یورپی یونین پاکستانی برآمدات کے لیے مفید منڈی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک بہترین سسٹم ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ کفایت جاری اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر IT نے کفایت جاری اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے تیار کردہ ڈیش بورڈ بھی پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم نے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا موجودہ چیلنجز کے پیش نظر تمام بچت اور کفایت جاری کو یقینی بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کفایت جاری اقدامات سے استثنا صرف انہی کیسز کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے جو حکومتی امور کی اہم اور وقت کے تقاضوں کے مطابق انجام دہی کے لیے ناگزیر ہوں۔
صدر آصف علی زرداری نے چیئرمین ماؤ سے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ کے مجسمے پر پھولوں کا گلدستہ رکھا اور چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر کا استقبال سینئر پارٹی رہنما لی جیانگ اور ڈائریکٹر شاوشان ایڈمنسٹریشن جانگ یی ہوئی نے کیا۔ انہوں نے صدر کو چیئرمین ماؤ سے تنگ کی زندگی اور جدوجہد سے آگاہ کیا۔ اسٹیچو اسکوائر پر ہونے والی تقریب کے بعد صدر نے ماؤ سے تنگ میموریل میوزیم کا دورہ کیا۔ انہوں نے تاریخی نوادرات، ریکارڈ اور تصاویر دیکھی جن میں چین کی انقلابی تاریخ کے اہم مراحل کو پیش کیا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے چیئرمین ماؤ سے تنگ کے چین کے تاریخی تبدیلی میں کردار کو خراج تحسین پیش کیا اور عوامی جمہوریہ چین کی جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ان کی خدمات کو سراہا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی بلا اشتعال جارحیت کی کوشش پر پاک فوج کا بھرپور جواب۔ چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ چمن میں افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا سنگین واقعہ۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیوں کے بعد طالبان رجیم شدید بوکھلاہٹ کا شکار۔ چمن کے شہریوں کا بلا اشتعال افغان جارحیت پر شدید رد عمل۔ طالبان رجیم نے بار بار شہری آبادی کو نشانہ بنا کر اپنے دہشت گردانہ عزائم کا اظہار کیا۔ طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے نتیجے میں چمن کے رہائشی دوست محمد کا بیٹا شہید، بھائی شدید زخمی ہوا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارٹر فائر آگ بھڑک اٹھی اور گھر کو شدید نقصان پہنچا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال، متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات تیل کی فروخت کی پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا تھا۔ سعودی عرب، ایران، عراق اور کویت اوپیک کے اہم رکن ہیں، جبکہ اوپیک پلس کا قیام 2016 میں عمل میں آیا تھا۔ اوپیک اور اوپیک پلس تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس تنظیم سے دنیا کے تقریباً 40 سے 50% تیل کی پیداوار کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یو اے ای نے یہ فیصلہ اچانک نہیں کیا، بلکہ کافی عرصے سے اس کی تیاریاں جاری تھی، کیونکہ پیداوار کی حد کے معاملے پر اس کے سعودی عرب کے ساتھ اختلافات بڑھ رہے تھے۔ oilprice.com کے مطابق اوپیک پلس معاہدے کے تحت امارات کی پیداوار تقریباً 30 لاکھ بیرل یومیہ تک محدود تھی، جبکہ اس کی اصل صلاحیت 40 لاکھ بیرل یومیہ سے زیادہ ہے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات 2027 تک پیداوار 50 لاکھ بیرل یومیہ تک لے جانا چاہتا ہے۔ ایران میں حالات سازگار نہیں، ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ وہ انتہائی بحران کی حالت میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ سوشل ٹروتھ پر بیان، کہا ایران نے آبنائے ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ زوال کی حالت میں ہیں، چاہتے ہیں جتنی جلدی ممکن ہو ہم آبنائے ہرمز کھول دیں۔ وہ اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کر لیں گے۔ امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا۔ فائنل ڈیل کے لیے بیک ڈور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجاویز پر غور کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا۔ صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کے مشیروں کے ہمراہ ایرانی تجاویز کا جائزہ لیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ٹرمپ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز یکسر مسترد نہیں کی، تاہم ایٹمی معاملات کو ابتدائی مذاکرات کا حصہ نہ بنانے پر ٹرمپ ناخوش ہیں۔ سفارتی کوششوں میں مرحلہ وار آگے بڑھنے کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز معاشی جوہری ہتھیار کے مترادف ہے۔ ایران اسے دنیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، انہوں نے کہا کہ ایران فخر سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی 20 سے 25% توانائی کو یرغمال بنا کر رکھ سکتا ہے۔ بولے تصور کریں اگر ایران کو جوہری ہتھیار تک رسائی مل گئی تو وہ پورے خطے کو یرغمال بنا لے گا۔ امید ہے اس تنازع کے بعد پوری دنیا کو ایران سے لاحق خطرے کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ایران دنیا کے ساتھ جو کچھ جوہری ہتھیار کے ذریعے کرنا چاہتا ہے وہی وہ اس وقت تیل کے ذریعے کر رہا ہے۔ کہا ایران کی حکومت میں تمام عناصر سخت گیر ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک ملک اور معیشت چلانی ہے۔ امریکہ کی خواہش ایرانی عوام کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے۔